بسم اللہ الرحمن الرحیم سید العلماء جناب حجت الاسلام والمسلمین علامہ آغا سید محمد تقوی نقوی مدد اللہ العالی باباز بلند تر صلوات علماء اقدیسیت و سلام دیوستے بلند تر صلوات نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری مشنود خدا امام زمانہ بلند تر صلوات بار دیگر بآواز بلند عبادات بالخصوص عزاداری مظلوم کی قبولیت کے لیے بآواز بلند جمیع مرحوم مومنین و مومنات بالخصوص بانیان نے جن کی خدمت میں ایصال ثواب کا ارادہ کیا ہے ان سب تک ہدیہ کرنے کے لیے ایک سورہ فاتحہ ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربنا سورتين مباركتين كاجل ثواب ارواح طيبة انبياء ومرسلين شہداء و صدیقین محمد و آل محمد جہاد معصومین علیہم السلام اور ان کی محبت و ولایت کا نور اپنے قلوب میں سجا کر عالم آخرت کی طرف رحلت کرنے والے جمیع مومنین اور مومنات کی خدمت میں ہدیہ کرنے کے لیے بآواز بلند شہداء اسلام شہداء کربلا اور شہداء مکتب کربلا جن کی جانیں راہ حق میں قربان ہوئیں سب کو سلام عرض کرنے کے لیے بآواز بلند جن ظالموں قاتلوں اور دہشت گردوں نے ان شہیدوں کے خون میں ہاتھ رنگے قتل و غارت اور دہشت گردی کو پھیلایا امن عالم کو تباہ کیا ان ملائن کی رسوائی و ناکامی اور ذلت و شکست کے لیے بآواز بلند ہمارے ایمان کے مطابق مجلس ذکر آل محمد علیہ السلام جہاں ہمارے لیے باعث ہدایت ہے موجب نجات ہے ہمارے مرحومین کی بخشش کا وسیلہ ہے اور ہمارے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ وہاں یہی ذکر پاک حاجات کی برابری اور مشکلات کی مشکل کشائی کا بھی وسیلہ ہے جو صاحب حاجت بیٹھا ہے اس کی حاجت روائی کے لیے جو مریض اور بیمار رکھتے ہیں ان کی شفائے کامل و عاجل کے لیے
جن کی جھولیاں اولاد سے خالی ہیں ان کی آبادی کے لیے، جو نرینہ اولاد کی تمنا رکھتے ہیں ان کی تمنا کے جلد پورا ہونے کے لیے، جو تنگی رزق کے شکار ہیں ان کی وسعت رزق کے لیے، غرض ہے کہ جو کوئی کسی بھی مشکل سے دوچار ہے، سب کی مشکل کشائی کے لیے مل کر بآواز بلند ہماری سب سے اہم ترین دعا اور التجا، جس میں ہماری زندگی کی جمیع مشکلات کا حل پوشیدہ ہے، تعجیل ظہور حضرت قائم آل محمد علیہ السلام، اس دعا کی فوری قبولیت کے لیے بآواز بلند ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين قال الله تعالى في حقهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال في مقام آخر ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ صلوات شکر ہے اس رب العالمین کا جس نے اپنے رب العالمین ہونے میں کسی کو شریک بنانا پسند نہیں فرمایا۔ وہ ہمیشہ سے وحدہ لا شریک ہے اور ہمیشہ وحدہ لا شریک رہے گا۔ جس طرح وہ اپنی ذات و صفات میں وحدہ لا شریک ہے، اسی طرح وہ اپنے رب العالمین ہونے میں بھی وحدہ لا شریک ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ وہ علی کل شیء قدیر ہے،
اور اس کا سادہ سا ترجمہ، سادی سی گفتگو سمجھانے کے لیے یوں ہو سکتی ہے کہ ایک ہے کچھ کر سکنا، ایک ہے بہت کچھ کر سکنا، ایک ہے سب کچھ کر سکنا۔ اب بتائیے کہ ہم اپنے اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھیں؟ وہ کچھ کر سکتا ہے، بہت کچھ کر سکتا ہے، یا سب کچھ کر سکتا ہے؟ جی، ان اللہ علی کل شیء قدیر، عربی میں ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، تو سادہ اردو میں یہ ہے کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ چونکہ معصوم فرماتے ہیں کہ التفکر افضل من عبادت 70 سنہ، فکر کو استعمال میں لانا، تفکر کرنا 70 سال کی عبادت سے افضل عبادت ہے۔ اور یہ صلاحیت اور یہ شان اللہ نے جتنی انسان کو عطا فرمائی ہے اتنی کسی اور مخلوق کو عطا نہیں فرمائی۔ اور اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے بنے دو انسان اشرف تو اس کے اشرف ہونے کی بنیاد کون سی چیز ہے؟ کیا اس کا پیٹ اشرف المخلوقات ہونے کی بنیاد ہے؟ اگرچہ کہ انسان ساری زندگی پیٹ کی خدمت میں لگا رہتا ہے، میں ہوتا ہے نا، اسے یاد ہے ایک کٹ رجدی نہیں، یہ ہے نا۔ اور ہم خود بھی اس بات میں کوئی اشکال نہیں کر سکتے، ہمارے شب و روز کے 24 گھنٹے ہوتے ہیں، دن اور رات مل کر کتنے گھنٹے ہیں؟ ان 24 گھنٹوں میں ہم تلاش رزق کو کتنا وقت دیتے ہیں اور اللہ کی عبادت یا اس کی معرفت کو کتنا وقت دیتے ہیں؟ ذرا میں 24 گھنٹے تھے اپنی نگاہ پاؤ تو مثلاً صبح سے شروع کرو دوسری صبح تک، جی طلوع فجر سے شروع کر کے پھر دوسری طلوع، 24 گھنٹے پورے ہو جاتے ہیں نا۔ ان 24 گھنٹوں میں ہمارا زیادہ وقت کس کام میں لگتا ہے؟ رزق کی تلاش میں۔ یہ عبادت اور یہ اللہ والی بات تو بس تھوڑا سا ہو جاتی ہے، وہ بھی کہیں کہیں میں لے، ورنہ اکثر تو ہمارا کام جو ہے وہ رزق کی، ملازم ہو، کسان ہو، تاجر ہو، کوئی بھی ہو، مجموعی طور پر ہر ایک کی کوشش تلاش رزق۔ تو ذرا غور کیجئے کہ تلاش رزق میں ہم زندگی کا اکثر حصہ گزار دیتے ہیں۔ تھوڑا سا ٹائم کچھ سونے کا مل جاتا ہے جی، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ سونا بھی اس وجہ سے ہمیں ضروری ہو جاتا ہے کہ تلاش رزق کر کے بدن اتنا تھک جاتا ہے کہ اب اسے آرام کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اور اللہ نے نیند جیسی ایک عظیم نعمت خلق کی ہے کہ جس میں تھکا ہوا بندہ جب داخل ہوتا ہے تو پھر وہ تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ نیند کے بعد کیا ہو جاتا ہے؟ تر و تازہ ہو جاتا ہے، نشاط آ جاتی ہے، بدن میں تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے اور پھر کمانے کے لائق ہو جاتا ہے۔ یہ ہے نا، اگر اللہ نے کوئی ایسا بٹن بنایا ہوتا کہ جس سے ہم اپنی نیند کو آف کر دیتے، بٹن بند، نیندر دی لوڑ ختم، کہیں میں ذرا میں صلاح نہ دسو والو جڑے 5-6 گھنٹے 7 گھنٹے سمدے ہیں وہ وال کیڑے کھاتے لگے نا، گال تو ہم غروزی علی، تو پھر بھی سارا ٹائم ہمارا تلاش رزق میں ختم ہوتا تو پیٹ پوجا ہے، پیٹ کی ضرورت کو پورا کرنے میں ہم لگے رہتے ہیں۔
لیکن ہمارا پیٹ زیادہ طاقتور ہاضمے کی قوت رکھتا ہے یا دیگر جانور زیادہ ہاضمے کی قوت رکھتے ہیں؟ دیکھیے نا، مثلا یہ چھوٹی چھوٹی چڑیاں ہیں، یہ صبح سویرے اپنے گھونسلوں سے نکلتی ہیں، کچھ دیر تک درختوں پر، منڈیروں پر، مختلف مقامات پر پھدکتی رہتی ہیں، چوں چوں کرتی رہتی ہیں، پھدکتی رہتی ہیں، چوں چوں کرتی رہتی ہیں، جلدی سے غذا کی تلاش کے لیے زمین پر نہیں اترتی، کچھ دیر تک وہ یہ کام کرتی ہیں۔ جو ہے میں ہو گئے یہی چھوٹی چھوٹی چڑیاں آپ دیکھیں، آپ تو ماشاءاللہ تھوڑا درختوں کے ماحول میں رہتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بیچاریاں گھونسلوں سے نکل آتی ہیں، لیکن کچھ وقت سورج کے چڑھنے سے پہلے وہ یہ کام کرتی ہیں، چون چان کرتی رہتی ہیں۔ حضرت امام زین العابدین امام سجاد علیہ السلام نے پوچھا کسی، یہ کیا کر رہی ہوتی ہیں؟ یہ تو آپ بہتر جانتے ہیں۔ تو امام نے فرمایا یہ اللہ کی مخلوق پرندے اپنی روزی کی تلاش کے لیے اترنے سے پہلے اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ذکر خدا، تسبیح خدا۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جو بین الطلوعین کا وقت ہے، یعنی طلوع فجر سے لے کے طلوع آفتاب تک، یہ جو درمیان کا وقت ہے، اللہ کے نزدیک اور ہمارے محمد کے نزدیک روزی کی تلاش کے لیے نکلنے سے زیادہ روزی ہی کے لیے اللہ کا ذکر زیادہ مؤثر ہے۔ اس وقت میں تم اگر ذکر خدا کرو، تسبیح خدا کرو اور اللہ کو یاد کرو، اللہ سے مانگو، اس سے التجا کرو، تو یہ تمہیں زیادہ مفید رہے گا اپنی روزی کی محنت کرنے کے۔ کیا خیال ہے؟ امام بالکل سچ فرماتے ہیں۔ پرندوں اور ان چیزوں کی تو اللہ نے خود فطرت ایسی بنا دی ہے، ان کو تو اللہ فطری طور پر ایسا بنا دیتا ہے اور وہ فطرتاً اللہ کے ذکر تسبیح کرتے ہیں، ورنہ بھوک تو لگی بھی ہوتی ہے۔ کیونکہ پرندے کے پیٹ میں، گھونسلے میں جو دانے پچھلی شب تک اس نے دانے ہوتے ہیں، تو درمیان میں 6 7 8 گھنٹے جو گزرتے ہیں رات کے، اس میں بات ہے کہ اس کے معدے کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ ہضم ہو چکا ہوتا ہے، تو بھوک تو اسے لگی ہوئی ہوتی ہے، لیکن جو ہی وہ گھونسلے سے نکلتے ہیں فوراً روزی کے لیے نہیں اترتے، پہلے اس کا ذکر کرنا پسند کرتے ہیں، اس کی تسبیح کرنا پسند کرتے ہیں، اس کو یاد کرنا، اس سے مانگنا پسند کرتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ کہتا ہے کہ عقل تو میں نے تمہیں دی ہے، ہدایت کے لیے بھی میں نے معصوم بھیج دی ہیں، اگو ہوں تھوڑی مرضی منو تے بھاویں۔ بات تو آپ کو بتا دی جاتی ہے۔ خیر، تو مطلب یہ ہے کہ یہ چڑیاں ہیں جو اترتی ہیں، یہ کچے دانے کھاتی ہیں یا بھون کے کھاتی ہیں؟ یہ گندم کے دانے زمین پر یا دیگر کسی غلے کے دانے زمین پر پڑے ہوتے ہیں تو یہ ان کو چگتی ہیں، تو بتائیے بھنے دیں، ابلے دیں، پچھے کھانی ہیں یا کچے کھا لیتے ہیں؟ تو ان کا معدہ کچے دانوں کو ہضم کر لیتا ہے یا نہیں؟ کہ اصل ہم جو اشرف مخلوقات ہیں تو کیا ہمارا معدہ بھی کچے دانے ہضم کر لیتا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے یا بھنو یا ابالو، ادھے کچے بہر کرو، پیچھے ڈھڈے پاؤ، پھر تو ہضم ہو جائیں گے، لیکن اگر کچے ڈال دو الٹا تکلیف ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا ہاضمہ تیز ہے یا ہمارا ہاضمہ تیز ہے؟ جی، ان کا ہاضمہ تیز ہے۔ اسی طرح یہ گھر میں بلیاں ہوتی ہیں، بلی بھی گوشت کھاتی ہے، انسان بھی گوشت کھاتا ہے، ٹھیک ہے نا، دونوں ہی گوشت کھاتے ہیں، لیکن بلی کو گوشت کھانے کے لیے نہ کسی ہانڈی کی ضرورت ہے اور نہ کسی کباب کی طرح بھوننے کی ضرورت ہے، وہ کچا گوشت کھاتی ہے اور کچا ہی ہضم کر جاتی ہے۔ لیکن ہمیں تو تعاون چاہیے نا، پہلے کوئی بھنو شنو
یا اس کو ابالو شبالو تو پھر جا کے وہ ہضم کے لائق ہوگا، ورنہ ہمارا معدہ اس کو ہضم نہیں۔ یہ مثال میں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ سمجھ آئے کہ ہمارا پیٹ اتنا طاقتور نہیں جتنا ان چڑیوں، پرندوں اور چھوٹے جانوروں کا طاقتور ہے۔ نظام کے حوالے سے ان کے ہاضمے کی قوت طاقت ہے، انہیں کو پکی شکی کیا نہیں کھانی پڑتی، یہ جو پکیاں آپ کی ہوتی ہے نا یہ بھی نہیں کھانی پڑتی۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ پیٹ کی طاقت کے اعتبار سے ہم ان سے اشرف نہیں۔ جنگل کے جتنے جانور ہیں ان کے پیٹ کی قوت ہم سے زیادہ، ان کی بسا اوقات آنکھ کی طاقت ہم سے زیادہ، بہت ساروں کی کان کی طاقت ہم سے زیادہ، بہت ساروں کی ناک کی سونگھنے کی طاقت ہم سے، یعنی یہ جو حواس خمسہ کی طاقتیں ہیں کہ جو اللہ نے ہمیں 5 طاقتیں عطا فرمائی ہیں جن کو کہتے ہیں حواس سے خمسہ، دیکھنے کے لیے آنکھ، سننے کے لیے کان، سونگھنے کے لیے ناک، چکھنے کے لیے زبان، اور پورے بدن میں ایک طاقت جس کو قوت لمسہ کہا جاتا ہے کہ جو بھی کوئی شے تیرے بدن سے ٹچ ہوگی تو فوراً تجھے پتہ چل جائے گا کہ یہ شے نرم ہے، گرم ہے، ٹھنڈی ہے، کیا ہے کیا۔ یہ کتنی قوتیں ہیں حواس سے خمسہ۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یا اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے، تو چاہتا تو انہیں 6 بھی بنا سکتا تھا، تو چاہتا تو انہیں 4 بھی بنا سکتا تھا، لیکن اللہ جانے تجھے 5 سے کتنی ہے۔ 5 کے عدد سے بھی اسے کتنی محبت ہے کہ اس نے ہمارے علم کے جو وسائل بنائے ہیں ان کی تعداد بھی 5 رکھی ہے، اور ہمیں جن کے صدقے پیدا کیا ہے۔ ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا تسري۔ اللہ کہتا ہے وعزتی وجلالی، مجھے اپنی عزت و جلالت کی قسم، یہ ساری کائنات جو میں نے خلق کی ہے تو فقط اور فقط ان 5 کی محبت میں جو زہرا کی چادر کی۔ جس طرح اس نے پوری کائنات کو وجود بخشا ہے 5 کی محبت میں، اسی طرح اس نے ہم انسانوں کو باہر کی چیزوں کا علم حاصل کرنے کے لیے بھی 5 وسیلے عطا فرمائے۔ دیکھنا، سننا، کچھ چیزیں ہیں جو دیکھی جا سکتی ہیں، ان کا علم دیکھنے سے ملتا ہے، پھر کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو دیکھی نہیں جا سکتی، سنی جا سکتی ہیں، ان کا علم سننے سے حاصل ہوتا ہے۔ جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ تو ایک دیکھنا ہے، لیکن میری آواز کو آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ اگر یہ سننے کی طاقت ہے تو علم منتقل ہو سکتا ہے۔ جتنا علم اللہ نے اپنے حبیب کے سینے پہ اتارا، بتائیے کہ اللہ نے اپنی مخلوقات و موجودات میں سے سب سے زیادہ علم کس ہستی کو عطا فرمایا؟ اصل علم کا خزانہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ کتنی اس کے خزانے علم کی کتنی حد ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ لا حد لا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود۔ اللہ کی کسی صفت کی کوئی حد ہو ہی نہیں سکتا، لا حد له ولا ند له، نہ اس کی کوئی حد نہ اس کا کوئی شریک، نہ اس کی کوئی۔ بتائیے اللہ کے علم کی حد کوئی نہیں، تو اللہ کے علم کا کوئی شریک بھی ہے کہ کوئی اور ایسی ہستی ہو جس کے علم کی کوئی حد نہ ہو؟ تو اللہ اپنی ہر صفت میں لامحدود کمالات کا مالک ہے، لیکن
دیتا ہے یا سب کچھ اپنے پاس سنبھال کے کنجوسی کی طرح کر رکھے؟ کریم ہے نا، جواد ہے نا، سخی ہے نا، دیتا ہے نا. اور دینے میں سب سے قیمتی وہ کون سی شے ہے جسے وہ دیتا ہے؟ علم زیادہ قیمتی ہے یا دیگر چیزیں؟ زمین اس نے دی، سورج اس نے بنایا، چاند اس نے بنایا، ہوائیں اس نے چلائی، دریا اس نے بہائے، رزق کے سارے سامان اس نے بنائے. ہے نا ایسا؟ مثلا اس نے زمین ایسی بنائی کہ اس کے اوپر سورج اپنی روشنی ڈالتا ہے، ادھر سے پانی لگتا ہے تو آپ کا ایک ایک دانہ 100 دانوں میں بدل جاتا ہے. یہ ساری اس کی خیرات ہے یا نہیں؟ خود زمین کو خلق کرنا خیرات، زمین میں انگوری کی طاقت رکھنا خیرات، اس انگوری کے لیے سورج کو مہیا کرنا خیرات، سورج کی روشنی خیرات، سورج کی گرمی خیرات، ہوائیں خیرات، اور یہ سارے دریا خیرات. یہ ہے بہت بڑی خیرات جو چھوٹی سی خیرات. پتہ نہیں وہ ہستیاں کتنی عظیم ہیں جن کے صدقے یہ خیرات تقسیم ہو. اور پھر مزیدار بات اور ہے، کوئی علی کو مانے تو بھی اسے خیرات ملتی ہے، نہ مانے. دوسرے الفاظ میں کہوں، کیا یہ خیرات فقط حب علی والوں کو ملتی ہے یا بغض علی والوں کو بھی ملتی ہے؟ یعنی کیا بغض علی والوں کی زمین فصل دیتی ہے؟ کیا بغض علی والوں کے باغات پھل دیتے ہیں؟ کیا بغض علی والے دیا منجھی کھیر دینی ہے؟ تو سنا میں کچھ زیادہ بہتر، میں تو چھوٹا جا مولوی صاحب ہوں، لیکن یہ ساری باتیں آپ کے سامنے زیادہ روشن ہیں. تو پتہ نہیں کیسا ہے وہ خیرات دینے والا، اور کیسی ہیں وہ ہستیاں جن کے صدقے خیرات تقسیم ہو رہی ہے. دیکھو نا، اگر تو کو آکھا وجہ نہیں بغض علی والوں کو ایک چاول دی پلیٹ ہی دے دو، تھوڑا دل نہیں کرے. تو کو علی زیادہ پیارا ہے یا او کو علی زیادہ پیارا ہے؟ ذرا دسو. جس نے علی کو علی بنایا ہے وہ علی سے زیادہ محبت رکھتا ہے یا ہم علی سے زیادہ محبت رکھتے ہیں؟ علی آپ علی بن گئے ہیں یا کہیں علی کو علی بنائے؟ مالک نے بنایا. اچھا، مطلب بندیاں بنایا ہوئے. آج کل بندے بنائے نے، یہ دیکھو نا پرچیاں جو دیں دے ہو ووٹاں لیا، وال کوئی کونسلر بنوے دے، کوئی چیئرمین بنوے دے، کوئی اکاؤنٹر ہوتا ایم پی اے بنوے دے، وال ایم ایل اے بنوے دے، وال وزیر بنوے دے، وال وزیر اعلیٰ بنوے دے، وال وزیر اعظم بنوے دے، وال پریزیڈنٹ بنوے دے، وال ٹرمپ بنوے دے. یہ سارے پرچیاں نہیں بڑھ دے. دسو اتھائی تو پرچی ہیں، امریکہ ہی تو پرچی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ہر جگہ پرچیاں آج کل تو ماشاءاللہ جمہوریت ہر جگہ چھا گئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بڑھتے تو سارے پرچیاں نہ لیں. تو مطلب علی کوئی پرچیاں علی بڑھایا ہوئے ہیں، بلکہ مجھے تو کہنا پڑتا ہے پرچیاں کسی اور طرف تھی، علی کسی اور طرف تھی. پرچیاں کسی اور طرف جا گئی تھی، اور آج بھی ایسا ہی ہے، پرچیاں کہیں اور جا رہی ہے اور معصوم اور طرف سے آ رہا ہے. تو بتائیے علی کو علی کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. اب بڑی مشکل یہ بن گئی ہے، لوگ علی تک پہنچاتے ہیں پھر رک جاتے ہیں، اس تک نہیں پہنچاتے جس نے علی کو علی بنایا ہے. معرفت علی کے لیے تو کوشش کرتے ہیں، بڑی مجلسیں، بڑے جلسے، بڑا سب کچھ، لیکن بس جب علی تک پہنچا دیا اگلی بات یہ نہیں کرتے کہ بھئی علی کس نے ہمیں دیا. وہ کون ہے جس نے علی کو علی بنایا؟
پھر وہ کون ہے جس نے اسے اس عرش سے اس فرش کی طرف بھیجا؟ پھر کون ہے جس نے علی کو حکم دیا اپنے تمام کمالات سمیت ان کے لیے اپنے کمالات کو وقف کرو؟ علی نے اپنی شجاعت سے تمہیں کو فائدہ پہنچایا یا نہیں؟ علی اپنی سخاوت سے آپ کو فائدہ پہنچایا یا نہیں؟ علی نے اپنے علم سے کون سا ایسا کمال ہے کہ جس کو اس امت کی فلاح و بہبود اور کامیابی کے لیے علی نے خرچ نہیں کیا؟ جو کچھ بھی کیا علی نے اپنی ذات کے لیے کیا یا نبی کی امت کے لیے؟ فقط اس دور کی امت کے لیے یا قیامت تک آنے والی؟ اور حیران ہوتا ہے بندہ، یا علی تو نے یہ فرق نہیں کیا کہ یہ میرا دوست ہے یا میرا دشمن ہے، تیرے سامنے. اور یہ وہ کمال ہے جو اس نے اللہ سے لیا ہے، کیونکہ اللہ بھی تو یہ نہیں دیکھتا کہ کوئی مجھے مانتا ہے یا نہیں مانتا، کوئی میرا سجدہ کرتا ہے یا نہیں کرتا، میری مجھ سے محبت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، میرے بنائے ہوں کو مانتا ہے یا نہیں مانتا. اس نے اپنے سورج کو یہ نہیں کہا جو مجھے مانے اس تک تیری روشنی جانی چاہیے، اور جو مجھے نہ مانے اس کے گھر تیری روشنی نہیں جانی چاہیے. اس دنیا میں اکثر الکفار اور اس قسم کے خبیث موجود ہیں جس کو خود علی حیدر کرار فرماتے تھے، اشقى الاولین والآخرین، وہ جس نے مجھے قتل کرنا ہے اور مجھے شہادت کا باعث بننا ہے، وہ اولین و آخرین میں سے سب سے زیادہ شقی ترین شخص. کہتے تھے کہ اشقى الاولین تو وہ تھا جس نے حضرت صالح کی اونٹنی کے پاؤں کاٹے تھے. ہے نا روایت قرآن مجید آپ کے سامنے. حضرت صالح کو جو اونٹنی ملی تھی وہ کسی اونٹنی کی بیٹی تھی یا معجزے کی تخلیق تھی؟ تو آپ کو پتا ہے نا، ہم تو اونٹ اپنے اونٹنیوں سے پیدا ہوتے ہیں نا، لیکن حضرت صالح کی اونٹنی کہاں سے نکلی تھی؟ پہاڑ کی چٹان سے نکلی تھی. پھر اس کی اللہ نے جو خصوصیت رکھی تھی وہ باقی تمام اونٹنیوں سے جدا تھی، اور نصیحت کی تھی حضرت صالح نے کہ اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرنا، ایک دن یہ کھائے گی، دوسرے دن تم سب کو دودھ پلائے گی. اس قسم کا معجزہ الہی. فقط ایک نصیحت تھی کہ اس کو کوئی اذیت نہ دینا، لیکن پھر ان ظالموں نے ایک شخص کو آمادہ کیا اور اس نے بالآخر حضرت صالح کی اونٹنی کے پاؤں کاٹ دی. مولا امیر فرماتے ہیں پرانی اقوام میں، گزشتہ اقوام میں سب سے بدبخت ترین اور شقی ترین وہ تھا جس نے کہ حضرت صالح کی اونٹنی کے پاؤں کاٹے تھے. لیکن اشقى الاولین والآخرین یعنی پرانے اور نئے، اس اولین و آخرین سے مراد اول سے لے کے آخر تک، ان سب کا سب سے بڑا بدبخت وہ ہوگا جو میری ریش کو میرے سر کے خون سے خضاب کرے. کیا خیال ہے؟ مولا علی نے اسے خود قتل کیا، جانتے نہ تھے. کچا علم تھا یا پکا؟ فقط اندازہ لگائے ہوئے تھے، یہ یقینی علم تھا. واضح کہ علم امام جو ہوتا ہے وہ تمہارے ہماری طرح اندازوں کا معاملہ تو نہیں ہوتا. بے اندازہ لو شاید ہی ہو منجے تھے، شاید ہوں ہونجے کچھ چلو میرا ظن ہے کہیں تھی ویسی، ایسا تو نہیں تھا. علم امامت تو 100% یقینی ہوتا ہے. اور آپ بتائیے امام جانتے تھے یہ نہیں کہ یہی بدبخت ہے جس نے میرے قتل میں ہاتھ ڈالا؟ بلکہ شاید روایات آپ نے سنی ہے یا نہیں، جس دن حضرت کی بیعت ہوئی، امیر المومنین کی کیا ہوئی؟ بیعت ہوئی. لائن لگی ہوئی تھی، وہ تو آپ جانتے ہیں کہ 3 دن تک تو حضرت نے بیعت لی نہیں. حالات سخت تھے، سمجھ گئے؟ مدینے کے حالات سخت تھے. پچھلی خلافت قتل ہو گئی تھی اور مدینے میں سارا شور و غوغا مچا ہوا تھا، اور کوئی ایسی شخصیت نہ تھی جو ان بگڑے ہوئے حالات کو کنٹرول کر سکتی
سوائے حیدر کرار۔ دنیا ان باتوں کو ویسے سن لیتی ہے، پھینک دیتی ہے۔ میں کہتا ہوں یا علی کتنا کرم ہے تیرا اور کتنا رحم ہے تیرا کہ جب سب کچھ بگڑ گیا تھا، 3 خلافتوں کا اینڈ جب ہو رہا تھا تو سب کچھ بگاڑ کا شکار ہو رہا تھا، پوری امت میں سوائے علی کہ کوئی نہ تھا جو ان بگڑے ہوئے حالات کو کنٹرول کر سکتا۔ آئے لوگ کہا کہ یا علی تیرے علاوہ اور کوئی نہیں جو سنبھال سکے، لہذا ہم بیعت کرتے ہیں، آپ ہماری بیعت لیں اور معاملات کو کنٹرول کریں۔ علی فرماتے تھے جاؤ سوچ لو، پوری طرح غور کر لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے کسی اور کی سنت پہ عمل نہیں کرنا، میں نے حکومت چلانی ہے پاک پیغمبر کی سنت کے مطابق۔ کیا خیال ہے مولا علی دیگر صحیح ہے یہ کچھ ہے؟ بالکل وہی بات جو حضرت نے اس وقت کہی تھی جب ایک شخص انہیں کہہ رہا تھا کہ یا علی ہاتھ بڑھاؤ، ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں خلافت کے لیے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ قرآن و سنت و سیرت شیخین پر عمل کرو گے۔ سیرت شیخین جان دے ہو؟ میرے خیال کا سندھی جوڑ کوئی نہیں۔ سیرت شیخین 2 بزرگوں کی سنت کے مطابق چلو گے، یعنی جس طرح پہلے بزرگ نے حکومت چلائی ہے اور دوسرے بزرگ نے حکومت چلائی ہے، تم بھی اسی طرز پہ حکومت چلو گے۔ 3 شرطیں رکھی، قرآن، سنت اور سیرت شیخین۔ علی حیدر کرار نے فرمایا کہ قرآن و سنت تو بس روچشم، وہ تو ہمارا دین و ایمان ہے، لیکن یہ جو تیسری بات تم کر رہے ہو، یہ تیسری یا قرآن و سنت کے مطابق ہوئی ہے یا قرآن و سنت کے خلاف کام ہوا ہے۔ اگر قرآن و سنت کے مطابق ہوئی ہے تو وہ تو قرآن و سنت میں گئی بات اس کا علیحدہ ذکر کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور اگر قرآن و سنت کے خلاف کسی کی سیرت رہی ہے تو میں کیسے قرآن و سنت کے خلاف کو اپنی گردن میں ڈالوں؟ بلکہ میرا اپنا علم ان سے زیادہ ہے۔ آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ عقیدہ ہے یا نہیں؟ اور میں مجبور ہوں کہ یہ کہوں، بہت سارے مانتے ہیں کہ کوئی علی جیسا عالم نہ تھا۔ علی کے برابر کا علم آج بھی مانا جاتا ہے کہ کسی کے پاس، یعنی میں حیران ہوتا ہوں، باتیں کرنی پڑتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بہت بڑے مفسر قرآن کے طور پر مانے گئے ہیں اور آج تک ان کی تفسیر قرآن کے حوالے دیے جاتے ہیں، لیکن جب عبداللہ ابن عباس سے یہ پوچھا گیا، یہ رسول اکرم مولا علی کا چچے کا بیٹا تھا، پوچھا گیا کہ عبداللہ ابن عباس تو حبر الامہ ہے، یعنی تیری بہت بڑی علمی ہستی ہے، ذرا بتا تو صحیح تیرا علم مولا علی کے علم کے مقابلے میں کتنا ہے؟ کوئی علم جی گال سن دے بیٹھے ہو؟ علم کو تولنا، علم کو تولا جا رہا ہے نا، تو انہیں تو ترازو ہے، تلدہ نہیں میں دو تکڑی لا۔ علم کو تولنے کے لیے بھی علم چاہیے۔ عبداللہ ابن عباس سے پوچھا جاتا ہے کہ تیرا علم مولا علی کے علم کے مقابلے میں کتنا ہے؟ عبداللہ ابن عباس کہتا ہے میرا علم، میں تو کجا رسول کے سارے صحابہ کا علم۔ عبداللہ ابن عباس کا نظریہ اور اس کا طور کہتا ہے میں تو کجا سارے صحابہ پیغمبر کا علم اکٹھا کر کے علی کے علم کے مقابلے میں تولا جائے تو ایسے ہوگا جیسے 7 سمندروں کے مقابلے میں ایک قطرہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔ نہیں میں مذاکر کرنا ہے جی تھوڑے مظہربات نے لندی بھی انہیں کتنی قطرے یہ جو نہر آپ کو پلا رہی ہے یا آپ کے شہر سے گزر رہی ہے، یہ کتنے قطروں پر مشتمل ہوتی ہے؟
یار سارا مظفر آباد کٹھے تھی کہ گنو چلو سارا ملتان داخل آ گئے، سارا پنجاب، سارا پاکستان، پوری دنیا قطرے گن لیں گے؟ نہیں، یہ کیا کہہ رہا ہے عبداللہ ابن عباس؟ ایک نہر کی بات نہیں کر رہا، کہتا ہے 7 سمندروں کے قطرے، ہم سب کا علم ایک قطرہ ہے، علی کا علم 7 سمندر جو ہو رہی ہے۔ تو اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ سمجھنا چاہیے اور اس بات کو ماننا چاہیے کہ علی ہی علی ہے، علی۔ دوسرا جملہ ہے علی بھی علی ہے۔ ہونڈا صبح نے دو جو سیٹ کیڑا ہے، دلے کے بندے بیٹھے، علماء کے نام تصویر فرما رہا ہے، خدوم سب بیٹھے، علی ہی علی اور علی بھی علی۔ میں یہ تھوڑا جا سمجھائے نا، خوب اللہ کا فضل ہے، اللہ نے مجھے سید زادہ بنایا اور میری اس میں اپنی کوئی محنت کا عمل دخل، ذالک فضل اللہ یؤتی ہے من یشاء۔ یہ سارے سادات میں نے سو جتنی سادات بیٹھے ہیں، اسا بڑھ گئے سادات یا سا کو اللہ پڑھائے، تے جیڑا بڑھ ونجے اس سید ہوندہ نہیں۔ یہ ذالک فضل اللہ یؤتی ہے من یشاء، اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے وہ اولاد رسول ہو، اولاد علی و بطول۔ ٹھیک ہے، تو اگر میں اس منبر پہ آؤں اور کہوں میں ہی سید ہوں تو میرے سادات برادری حق رکھ دیے یا نہیں کہ میں پہ اعتراض کر سکتی ہے؟ کیوں؟ اس لیے بھائی آپ جب کہہ رہے ہیں میں ہی سید ہوں تو ہی سید ہوں کہنا تو اسے حق پہنچتا ہے کہ جہاں کوئی اور سید نہ ہو، دوسرا کوئی سید۔ لیکن اگر میں کہوں میں بھی سید ہوں، اتنا تو ناراض نہ تھی سن مخدوم سے، بھی تو جائز ہے نا۔ اس کا مطلب یہ ہوا ہی وہاں ہوتا ہے جہاں کوئی ثانی نہ ہو، اور بھی وہاں ہوتا ہے جہاں کوئی ثانی۔ اب بتا علی لا ثانی ہے یا علی کا کوئی ثانی ہے؟ علی ہی علی ہے، اور اللہ نے علی کو ہی علی بنایا۔ دنیا کائنات کے سارے کمالات میں علی کا کوئی ثانی نہیں۔ ہاں ایک ہستی ایسی ہے جس کے سامنے علی کھڑے ہو کے عرض کرتا ہے انا عبد من عبید محمد۔ کیا خیال ہے؟ پاگل سودی تعریف تھی گئی یا نہیں؟ ہر علی کی تعریف کرے تھے بابا، یہی دیکھ جس کا غلام علی جیسا ہو اس آقا کی شان کتنی بلند ہے۔ تو علی تک پہنچ پھر دیکھ محمد کتنا بلند ہے۔ اگر تو علی تک نہ پہنچ سکے تو پھر محمد کی کیا بات کرتا ہے؟ عجیب ہے، تجھے میلاد نبی اچھی لگتی ہے، میلاد علی کیوں نہیں اچھی لگتی؟ جو رہی ہے تو علی اپنی مثال، لیکن پھر مجھے کہنا پڑے گا علی علم میں بے مثال، علم میں بے مثال، ہر کمال میں بے مثال، لیکن مت بھول اس کو جس نے علی کو علی بنایا۔ بلکہ علی اللہ کی اس زمین پر آئے کیوں؟ یہاں یہ بھی میں تھوڑی سی توجہ دلاتا ہوں، علی مولود کعبہ بننے سے پہلے بھی کہیں تھے،
تھے اول ما خلق اللہ نوری انا وعلی من نور، ہے نا یہ حدیث کہ نبی اکرم فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ نے مجھ محمد کے نور کو خلق فرمایا، اور ساتھ ہی دوسری حدیث میں فرمایا کہ انا وعلی من نور، میں اور علی دونوں ایک نور سے۔ اب علی و نبی کا نور سب سے اول اللہ نے خلق فرمایا، ٹھیک ہے؟ پھر اس کی اپنی ایک حکمت تھی، اس کی اپنی ترتیب تھی، اس نے ان کو اول نمبر پہ بھیجا نہیں، بھیجا آخر میں۔ حالانکہ حضرت آدم کے متعلق بھی حدیث موجود ہے کہ جب حضرت آدم نے پنجتن کے نور کو دیکھا تو اللہ سے پوچھا یا اللہ کیا یہ نور مجھ جیسے مجھ سے پہلے خلق کر دیے؟ تو جواب الہی آیا ہاں اے آدم انہیں میں نے تجھ سے پہلے خلق کیا ہے، اپنے پروگرام کے مطابق میں انہیں تیری نسل سے بھی قرار دینا چاہتا ہوں، لیکن یاد رکھ اگر انہیں خلق نہ کرتا تجھے بھی خلق نہ کرتا۔ اگر ان ہستیوں کو خلق نہ کرتا تو خلق نہ کرتا۔ اب ایک لمبے عرصے بعد اللہ نے ان ہستیوں کو زمین پہ بھیجا، ٹھیک ہے؟ یہ فرمائیے کہ جب یہ ہستیاں زمین پر آئیں تو یہاں زیادہ تر دکھی رہیں یا راحت میں رہیں؟ پتہ نہیں کیا سمجھے پہ ہو جائے، یہاں دکھ میں رہیں یا سکھ میں رہیں؟ نبی اکرم کا فرمان ہر ایک کو معلوم ہے، فرمایا ما اوذی قط ما اوذی نبی قط مثل ما اوذیت، کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں دی گئی جتنا مجھ مصطفیٰ، جتنا میں دکھایا اور ستایا گیا ہوں اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا۔ یہ اذیت کا سلسلہ اللہ کے علم میں پہلے سے تھا یا بعد کو اللہ کو علم ہوا؟ یہ زمین پر میں بھیج رہا ہوں، ان کے ساتھ اذیت بھرا سلوک ہوگا، ان کو دکھایا جائے گا، ان کو ستایا جائے گا، ان کو اذیتیں دی جائے گی، حتیٰ کہ ان کو شہید کر دیا جائے گا۔ کیا خیال ہے آپ اپنے اللہ کے متعلق کیا مانتے ہیں؟ اللہ کو اذیتیں دیے جانے کے بعد پتہ چلا، جیسے ہمیں بہت ساری باتیں جب ہو جاتی ہیں تو پتہ چلتا ہے، اس سے پہلے ہمیں بہت ساری باتوں کا علم نہیں ہوتا، اور اگر ہوتا بھی ہے تو ایک اندازہ ہوتا ہے، حقیقتاً تو ہم اتنے عالم نہیں۔ لیکن اللہ کا علم کب سے ہے؟ ذرا تھوڑی نال میں توحید چلے ذرا نا، اللہ کا علم کب سے ہے؟ جب سے اللہ ہے، یہ نا یا اللہ کو پہلے علم کہنا تھا پیچھے علم آئے ہوتے تو ہماری حالت تو یہ ہے نا کہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ فرماتا ہے تمہیں اللہ نے تمہاری ماؤں کے بطون سے بیٹوں سے اس حالت میں باہر بھیجا ہوتا ہے کہ لا تعلمون شیئا، کاف بھی نہیں جان دے ہوں گے، میں ہے جیسا جتی بیٹھے ہیں اپنا ہی پتہ کو نہیں ہوتا، ٹاں کرنے میں انہیں اپنی ٹاں کا پتہ کو نہیں ہوتا، اماں جائی بیٹھی ہوتی ہے اماں کا ہی پتہ کو نہیں ہوتا، ہے نا ایسا؟ تو ہم تو لا تعلمون شیئا ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے اس کا جو علم ہے وہ تو ازل سے ہے، اللہ کی ذات بھی ازل سے ہے تو اللہ کا ہر کمال بھی ازل سے ہے، تو اللہ تو ازل سے جانتا تھا، جب جانتا تھا تو بھیجا کیوں؟ اس اذیت بھرے ماحول میں ان سب سے محبوب ترین، افضل ترین، اشرف ترین، اعلیٰ ترین، اولا ترین، سب کی مولا، بتائیے 14 ہستیاں کس کس کی مولا ہے؟ من کنت مولا ہو فہذا، او آسمان دے وستے میں فرشتے، انہوں فرشتے نے کتنی سردار ہیں،
فرشتے جو کتنی فرشتے سردار ہیں؟ 4. انہاں 4 ہے جو کہڑا سردار ہے؟ جبرائیل امین سارا سردار ہے یہ ہے نا. ان ذرا جبرائیل امین کو پوچھو کیا بات ہے کیا بات تیرے ہی مولا ہے علی یا نہیں؟ میں کبھی کبھی یوں عرض کیا کرتا ہوں کہ آیت ہے نا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے رسول جو بات میں نے تیری طرف نازل کی ہے اس کو فوراً پہنچا کیونکہ اگر اس کو تو نہیں پہنچاتا تو فما بلغت رسالتہ. تو نے اپنی رسالت کا کوئی فریضہ انجام نہیں دیا. یعنی بالفاظ دیگر یہ اتنا اہم ترین فریضہ ہے, اتنی اہم ترین بات ہے علی کی ولایت. اگر یہ نہیں پہنچتی تو تیری ساری محنت کا کوئی فائدہ نہیں رہے گا. ٹھیک ہے, یہ آیت کون لایا؟ اچھا جبریل. جبریل کو سمجھ آنی بھی یہ میں کیلی شہر کی نہیں آیت کی محنت یہ ہوئی میں تھوڑے جبریل خود بھی کچھ سمجھتا ہے یا نہیں؟ بے سمجھ ہے یا سمجھدار ہے؟ بے سمجھ ہوا تو تک اندھا ہی. ورنہ تو دیکھ جبریل کی یہ شان ہے کہ پنجتن پاک جس چادر کے نیچے ہے اللہ سے اجازت لے کے جبریل بھی داخل ہو گیا ہے. روزانہ حدیث قصہ پڑھتے ہو, اللہ سے بھی اجازت دی, پاک رسول سے بھی اجازت لی, انہوں نے بھی اجازت دے دی, انہوں نے بھی اجازت دے دی. وہ شان ہے نا جبریل کی. یہ تو تھوڑی شان ہے کہ جو زہرا کی چکی چلائے. شان ہے عالم ہے یا جاہل ہے؟ علم رکھے دے. اب وہ اتنی عظیم قسم کی آیت لے کے آیا ہے, دیکھ رہا ہے جس میں اللہ نے یہ فرما دیا ہے کہ اگر تو نے یہ پیغام نہ پہنچایا, آیت گئی پاک رسول نے ان کو عمل درآمد شروع کی تھا. روک دو بھئی سب کو, جو آگے چلے گئے انہیں پیچھے بلاؤ, جو پیچھے آ رہے ہیں ان کو آگے یہاں روک دو. ایک رسول کریم کی زندگی کا سب سے بڑا جلسہ منعقد ہوا. یہ ہے یا نہیں؟ تو صحیح جلسے کرنے دے, لیکن پاک نبی کی زندگی کا بہت بڑا جلسہ منعقد ہوا. او بڑا مجمع, ممبر جو کوئی نہ پالان رکھ کے ممبر بنا کے تھا. اب رسول اکرم یہ محنت کر رہے ہیں, میں حضرت جبریلی تک کھڑا ہو سی دیتا پہ ہو سی اللہ کا پیغام ایک پاک پیغمبر کینے پچھیں دے ہونا ہے نا بندے دا تجسس. تو جبریل کوئی تھا میں چاہسانی بھی ہو سی. اب جبریل کھڑا ہے اور پاک رسول یہ انتظامات کر رہے ہیں. پھر مجمع بیٹھ گیا, حضرت نے خطبہ شروع کیا اور حضرت اس مقام پر پہنچے. الستو اولا بکم من انفسکم, کیا تمہاری جانوں پر تمہارے حق سے بھی میرا حق زیادہ ہے یا نہیں؟ تو صحیح ذرا دسو کیا تھوڑا جواب کیا ہو سی؟ جتنی مومن بیٹھے ہو, پاک رسول پوچھتے ہیں کیا تمہاری جانوں پر میرا حق زیادہ ہے یا تمہارا اپنا؟ جڑا کوئی منے دے ہو کیا ہے؟ پاک رسول زیادہ ہے جو اسی پہ جینا اور مرنا چاہتا ہے. نعرہ حیدری ساڑھے تیر پاک رسول دا حق کو ساڑھے اپنے حق کو لوگی انہا والا تے کہنا نراستے نے بھی تھے اے جڑے چاند وال اسا مردہ دی چہرے دے اگدے ہیں ان دو تے ساڑھا حق زیادہ ہے یا پاک پیغمبر ہے؟ پاک پیغمبر تے اجازت دیتی ہوتی چڑھ کر آ چھوڑو دیتی اس نے اجازت نہیں اجازت دیتی.
بندے تو کیوں یہ چٹ کرا کے تھے پاک رسول دے سامنے منہ منڈی کرنے توجہ ہو رہی ہے؟ خیر اب جب رسول نے کہا لست اولیٰ بکم من انفسکم، کیا تمہاری جانوں پر میرا حق سب سے زیادہ ہے یا نہیں؟ تو میں گالے کرے نا اٹھ کھڑے جبریل، یہ تو سارے بیٹھے جبریل ہی کھڑے، بیت سارے آدھے پہن بلا یا رسول اللہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ آپ کا حق ہم پر ہمارے اپنے حق سے بھی۔ جبریل تو ہی تے جواب دے، اگر جبریل جواب دے تو کیا سی میری جان دوتے بھی محمد مصطفیٰ دا حق زیادہ ہے یا کہیں نہیں ہے؟ یعنی کیا حضرت رسالت مآب جبریل کے بھی مولا ہیں یا نہیں؟ کیا ہوں ہے مولا ہے تو انہیں دھی دکھا دی چکی پہ چلے دے، مولا ہے نا۔ اب جبریل بھی کہتا ہے کہ بھلا یا رسول اللہ ان اکلے نہیں ساری کائنات نال ہے، آپ فقط ان کے مولا نہیں جو سامنے بیٹھے ہیں بلکہ کائنات کے ہر فرد کے آپ مولا ہیں، اور ہم سب فرشتوں کے بھی تو میں تو ہوں سردار فرشتہ جانے میرا تو مولا ہے تو باقی فرشتہ کی میں پیچھے گرہ میں مانتا ہوں آپ میرے بھی مولا ہیں۔ اب ذرا دیکھ جب جبریل بھی اقرار کر رہا ہے، مومن سارے اقرار کر رہے ہیں، بھامے دلوں تے بھامے اتوں، اقرار تو سارے کر رہے ہیں نا۔ اب رسول اکرم فرماتے ہیں قوم یا علی، عجیب لطف یہ ہے کہ علی ممبر کے بالکل ساتھ نیچے بیٹھے ہوئے تھے، جب یہ خطبہ ہو رہا تھا تو علی ساتھ بیٹھے ہوئے، پتہ ہی نہیں لگتے ممبر لایا ہی آپ آنے، تو ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، رسول کھڑے ہوئے تھے ممبر پر، کھڑے ہو کر آپ خطبہ دے رہے تھے اور فرماتے ہیں قوم یا علی، علی کھڑے ہو گئے، جو ہی علی کھڑے ہوئے رسول نے علی کا ہاتھ پکڑا اور یہ جملہ فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس جس کا میں مولا اس کا یہ کس کس کا نبی مولا، جنہوں تھائیں بیٹھے ہیں انہوں نے یہ بعد جاؤنے ہیں جنہیں اصل بدے ہیں، کیوں نہ یہ جملہ بھی آپ کی نظر کرتا چلوں۔ جنگ صفین تھی، ایک سپاہی مولا علی کا آپ کے لیے لڑ رہا تھا، آیا مولا کی خدمت میں، مولا ایک سوال ہے، کیا سوال ہے؟ مولا ہم دو بھائی ہیں اور ہم دونوں آپ کے غلام ہیں، آپ کے لشکر کے سپاہی بننے کے لیے ہم دونوں آمادہ تھے، لیکن جس دن سفر شروع ہوا اس دن میرے بھائی کو کوئی مجبوری لاحق ہو گئی، وہ نہ آ سکا، میں آ گیا، بھائی میرا نہ آ سکا اور میں تھی میں دے گئے تھی میں وہ نہ آ سکا، میں آ گیا، میں اب آپ کے قدموں میں لڑ رہا ہوں، آپ کے دشمن کے ساتھ بدسر پیکار ہوں، لیکن میرے دل میں خیال بھائی کا آتا ہے، وہ نہیں آ سکا، تھوڑے کو پوچھنا چاہتا ہوں ذرا یہ تو فرمائیے میرے اس بھائی کے بارے میں آپ کا خیال یا نظریہ کیا ہے؟ اب قبل اس کے کہ مولا اس کا جواب دیتے، مولا نے اس پہ ایک سوال کر دیا، فرمایا یہ بتا تیرا وہ بھائی اس جنگ میں مجھے حق پر مانتا ہے؟ اس جنگ میں مجھے حق پر مانتا ہے؟ تو کہا مولا یہ تو کوئی شک نہیں، وہ تو جان دینے کے لیے تیار تھا، آپ کے قدموں میں لڑنے کے لیے تیار تھا، مجبوری اسے پیش آ گئی ہے، ورنہ وہ یقیناً آپ کو حق پر مانتا ہے۔ جب یہ کہا اما رسول اکرم کا جواب، نہ فقط وہ تیرا بھائی
بلکہ بہت سارے ہیں جو اس وقت اپنی ماؤں کے پیٹ میں ہیں. بہت سارے ہیں جو اس وقت اپنی ماؤں کے پیٹ میں، اور بہت سارے ہیں جو اس وقت اپنے آباء و اجداد کی سلبوں میں ہیں. بہت سارے ہیں جو ماؤں کے پیٹ میں آ گئے ہیں، اور بہت سارے ہیں جو ابھی آباء و اجداد کی سسٹم سمجھ آ گیا. جو بھی جب کبھی اس دنیا پہ آئے گا، اگر مجھے حق پر مانے گا تو ایسے یہ جیسے اس جنگ میں ہمارے ساتھ. ذرا اپنی گال کرو، اپنی گال کرو. انگلے ایسا ماما دے پیٹ ہی تک کہنا سے آئے، لیکن اپنے آباء و اجداد دی سلمیں تو ہو سوں. جنگ صفین کے موقع پر کبھی کبھی خیال آتا ہے ہم سادات بھی تو کسی کی سلم میں ہوں گے. نعرہ حیدری توجہ ہو رہی ہے. حسنی سادات امام حسن کی سلم میں ہوں گے، حسینی سادات اس دن حضرت امام حسین کی صلب میں ہوں گے، یا امام زین اگر ولادت کے بعد کا قصہ ہے تو ان کی صلب میں ہوں گے. غرض ہے کہ امام نے فرمایا جو بھی اس وقت صلب میں ہے یا رحم میں ہے، جب آئے گا اگر مجھے حق پر مانتا ہوگا، ایسے ہی ہے جیسے اس جنگ میں میرے جرا جرا ساتھ ہے نعرہ حیدری. جبریل میں ابھی کیا کہے؟ یہی کہے گا نا کہ آپ میرے بھی مولا ہیں. رسول فرماتے ہیں جس جس کا میں مولا اس کا یہ جبریل کا مولا ہے. وہ کون سا نبی ہے جس کا نبی پاک مولا نہیں ہے؟ 1,24,000 نبی، سب کا مولا ہے پاک پیغمبر ہے. ان کے سارے وسیع سب کے مولا ہے. کوئی نہیں، کائنات کا کوئی فرد ایسا نہیں کہ جس کا مولا محمد مصطفیٰ نہ ہو. اور پھر رسول کا عام اعلان ہے جس جس کا میں مولا اس کا نعرہ حیدری. میرے عزیز مہربان، اللہ نے جو کرم کیا ہے محمد و آل محمد پر، اس کی مثال کہیں نہیں. سب سے افضل ہے، سب سے اشرف ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اولا ہے، اور سب کے مولا ہے. جو انہیں مولا مانتا ہے وہ خوش بخت ہے، سعید ہے، نیک بخت ہے. جو نہیں مانتا پھٹے میں ہوں گے. اس لیے میرے عزیز مہربانو، آؤ شکر خدا کرو کہ ہمارے دلوں میں علی بستا ہے. ہم محمد و آل محمد کے غلام ہیں، ہم ان کے تابع دار ہیں. ایمان بھی ہے تو ساتھ ساتھ عمل بھی ہونا چاہیے. اس لیے کہ جس کی زبان کچھ اور کہے اور جس کا عمل کچھ اور کہے، ایسے کو مومن نہیں کہتے، ایسے کو منافق کہا جاتا ہے. امتحان ہمارا ہر وقت ہوتا ہے، اور ہم ہر وقت حالت ابتلا میں ہے، اور اللہ نے پیدا اس لیے کیا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. میں تمہارا حسن عمل آزمانے کے لیے میں نے موت و حیات کا سلسلہ چلایا ہے. اور اگر حسن عمل ہے تو حسن کسی عمل میں پیدا نہیں ہوتا جب تک اس عمل کرنے والے کے قلب میں ولایت علی نہ ہو. اس لیے اللہ رب العزت نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، بہت بڑا احسان کیا ہے، بہت بڑا احسان کیا ہے. لیکن ہمیں اس احسان کی قدر ہونی چاہیے. زمین زیادہ احسان ہے، سونا زیادہ احسان ہے. ایک فیکٹری کے مالک بن جاؤ وہ بڑا احسان ہے. بہت ساری فیکٹریوں کے مالک بن جاؤ نواز شریف. لاکھوں
لاکھوں کروڑوں دولتوں کے مالک ہو جاؤ، لیکن سب سے بڑے احسان کا نام ولایت آل محمد۔ واجب بس وہ آکڑا پوندے نتے گال انگلی اچھی ہے، اس لیے کہ بہت سارے واجب ولایت علی سے کم ہیں، بہت سارے واجب ہیں لیکن ان کی وہ شان نہیں جو ولایت علی کی شان ہے۔ زباں کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، میرا مشکل کشا مولا، علی مولا، علی مولا، میرا حاجت روا مولا، علی مولا، علی مولا، لیکن ان سب ہستیوں کو جو ہم سب کی مولا ہیں، اللہ نے ادھر بھیجا کیوں تھا؟ جبکہ اللہ کو علم تھا کہ ان کو ستایا جائے گا، ان کو دکھایا جائے گا، ان کو اذیتوں سے گزارا جائے گا، ایسی اذیتیں ہوں گی کہ رسول کی بیٹی کہے گی صحبت علی مسلم لو انہا صحبت علی اللہ یوم السن کتنا سخت جملہ ہے میری آزادی کا، کتنی سنگین مصیبت کی ترجمانی کر رہا ہے یہ جملہ کہ میرے اوپر ایسے مصائب کے پہاڑ ٹوٹ گئے ہیں، اگر وہ دنوں پہ آتے تو وہ دن اپنی روشنی کھو دیتے، سیاہ راتوں میں بدل جاتے۔ ذرا غور تو کر کتنی دکھی ہے رسول کی بیٹی، پھر کتنا دکھی ہے خود رسول، اس لیے کہ روایات میں آتا ہے جب آخری ایام تھے اور بستر مرض پر تھے رسول اکرم، جب اپنی بیٹی آتی تھی تو کبھی کبھی زہرا کو دیکھ کر رونا شروع ہو جاتا تھا۔ کیوں رونا شروع ہو جاتے تھے؟ آخر نبی پاک تھے نا، یاد آتے تھے وہ مصائب جو حضرت زہرا کے قریب ہو چلے تھے، اس لیے کہ جتنا جتنا رسول کی شہادت یا وفات کا وقت قریب ہوتا جاتا تھا اتنا اتنا رسول کے دکھ میں اضافہ ہوتا جاتا تھا۔ فرماتے تھے کانی اراک وانت خلف الباب، گویا میں دیکھ رہا ہوں تو دروازے کے پیچھے کھڑی ہوئی، تو بسے دی دروازہ کھڑی ہوئی ہے، تو ندائیں دیتی ہے، تو فریاد کرتی ہے، لیکن تیری فریاد کو کوئی نہیں سنتا۔ آپ 1400 سال بعد دکھ محسوس کرتے ہیں زہرا کی اس اذیت کا، ذرا بتا وہ کتنا دکھی ہے جو گھر کے اندر بیٹھا ہے۔ دکھوں کے پہاڑ گر گئے ہیں لیکن علی حیدر کرار پر سب کی اینٹ سینے پہ رکھنا پڑ جاتی ہے۔ جو بلاغوں میں فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا حالات انتہائی سخت ہو گئے تھے اور میں ایسا تھا جیسے کسی کے بازو کٹ گئے ہو اور جس کا کوئی ناصر مددگار نہ رہا ہو۔ ارات و راسی نحمن، میں اپنی میراث کو اپنی آنکھوں سے لٹتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ وفی العین قذن وفی الحلق شجن، آنکھوں میں کانٹے چبھے ہوئے تھے، گلے میں لقمے اٹکے ہوئے تھے، بے چینی اور اضطراب کی انتہا تھی اور میں سوچ رہا تھا ان اسود بید جزا او اصبر علی تحیت عمیاء، آیا جب میرا کوئی نہیں رہا، سارے مجھے چھوڑ کے چلے گئے ہیں، اس طرح گویا میرے بازو کٹ گئے ہیں، تو کیا میں اس وقت تلوار لے کے حملے کا راستہ اختیار کروں یا اپنے سینے پہ صبر کی اینٹ رکھوں؟ فرأیت ان الصبر علی ھذا احجا، بالآخر میں نے یہی فیصلہ کیا علی مقام صبر ہے، اس وقت صبر کا جو فائدہ ہوگا وہ جنگ کا فائدہ نہ ہوگا۔ فصبر تو فرماتے ہیں میں نے صبر کیا، اتنا لمبا عرصہ صبر کیا کہ بچے جوان ہو گئے، جوان بوڑھے ہو گئے۔ عزادار بتا علی بھی دکھی تھے یا دکھی نہ تھے؟
مصائب و آلام کے باوجود سینے پہ صبر کی اینٹ رکھنا اور زہرا کی چیخیں سننا اور کچھ بھی اوقات نہ کر سکنا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ بڑا دکھی ہے علی۔ اے علی تیرے دکھوں کو سلام، اے زہرا تیرے دکھوں کو سلام، اے حسین تیرے دکھوں کو سلام۔ اللہ جانے وہ وقت پھر کتنا سخت تھا جب بہن دیکھ رہی تھی اور بھائی کو ذبح کیا جا رہا تھا، بہن اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی اور اس کے بھائی کو ذبح کیا جا رہا تھا، اور زینب عالیہ یہ فرمانے پہ مجبور ہو گئی تھی، اما فیکم مسلم، تمہارے اندر کوئی مسلمان نہیں ہے، تمہارے اندر کوئی مسلمان نہیں ہے۔ جب اس کے بعد دیکھا اور کوئی چارہ نہ چلا تو عمر ابن سعد کو خطاب کر کے کہا، یا عمر ابن سعد اتنظر و یقتل اخی ابو عبداللہ، تو دیکھ رہا ہے میرے بھائی کو قتل کیا۔ بہنوں کے سامنے بھائیوں کو قتل بھی بہت سخت ہوتا ہے، لیکن بہن زینب جیسی ہو، بھائی حسین جیسا ہو، فقط کتنا یہ آیا نسبی رشتہ تھا یا ایمانی رشتہ تھا؟ آخر زینب بھی تو مولا کو امام مانتی تھی نا، دختر زہرا بھی تو مولا کی امامت پہ ایمان رکھتی تھی نا۔ اب ذرا بتا، جب کسی مرید کے سامنے پیر تو کیا کہوں بلکہ کسی مومن کے سامنے اس کے امام کو قتل کیا گیا ہو تو کتنا دکھ ہوتا ہے۔ آپ تو سنتے ہیں 1400 سال بعد آپ سے صبر نہیں ہو پاتا ہوتا، لیکن بتا کتنی دکھی ہیں وہ بہنیں، کتنی دکھی ہیں وہ بیٹیاں، کتنی دکھی ہیں وہ حرم کی بیویاں، اور یہی وجہ ہے کہ دکھ پھر کم نہیں ہوا، دکھ بڑھتا ہی بڑھتا چلا گیا، بڑھتا ہی بڑھتا چلا گیا۔ اللہ جانے وہ وقت کتنا سخت تھا جب رسیوں میں باندھ کر رسول کی بیٹی کو اس جنازے پہ جا کھڑا کیا گیا جس کے گھوڑوں کی ٹاپوں نے پیس کے رکھ دیا، اور پتہ نہ چلتا تھا کہ سینہ کدھر ہے اور پشت کدھر ہے۔ اللہ جانے یہ مرحلہ سخت تھا یا وہ مرحلہ سخت تھا جب رسیوں میں بندھی ہوئی تھی اور اسے یزید جیسے نجس اور کمینے کے سامنے قیدی بنا کے کھڑا کر دیا گیا تھا۔ اور وہ یزید کون تھا؟ جس خبیث کے ہاتھ میں شراب کا جام تھا، اس کے تخت کی نچلی سیڑھی پر مظلوم کا کٹا ہوا سر تھا، اور وہ ملعون جتنی بھی حتک کر سکتا تھا کر رہا تھا، شراب کے ذریعہ اور زیادہ توہین کر رہا تھا۔ اب ذرا بتا، بہن دیکھے تو کیسے دیکھے، بہنیں دیکھے تو کیسے دیکھے، کیسے برداشت کریں اور کیسے اس سلسلے کو صبر سے کریں۔ لیکن میں کہتا ہوں اے رسول کی بیٹی، تیری عظمتوں کو سلام ہے کہ اتنے سنگین مصائب کے پہاڑوں میں پسنے کے باوجود تو وہاں حوصلہ بحال رکھے ہوئے ہے، اور یزید کے سامنے کھڑی ہو کر للکار کے کہہ رہی ہے، یا یزید کت قیدک وسع سوید مناسب جہدک، اے یزید جو تو کر سکتا ہے کر، جو تو نے کر لیا ہے وہ کر لیا ہے، اور جتنا ظلم و ستم ڈھا سکتا ہے ڈھا، لیکن یاد رکھ تیرے دو منحوس منصوبے ہیں اور دونوں میں ناکام رہے گا۔ کون سے دو منحوس؟ ایک یہ کہ تو میرے نانے کے دین کو مٹانا چاہتا ہے، اور دوسرا یہ کہ ہم آل محمد کے ذکر کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ واللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا، نہ ذکر آل محمد مٹا سکو گے نہ دین محمد کو موت کی آغوش میں سلا سکو گے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آیا رسول کی بیٹی کا اس غلیظ ترین مصیبت بھرے ماحول میں جو کہنا تھا وہ پورا ہوا یا نہ ہوا؟ دین زندہ ہے اور زندہ رہے گا، ذکر آل محمد پائندہ ہے اور پائندہ۔ اسی لیے ہم نے یہ نعرہ بنایا ہے اور سب اس نعرے پر عمل کرتے ہیں، حسینیت زندہ باد، یزیدیت، کیونکہ حسینیت ہے دین بچانے والی پاکیزہ کوشش، اور یزیدیت ہے دین مٹانے والی منحوس سازش۔ وہ سازش ختم ہے اور ختم ہے اور ختم ہے، لیکن جہاں تک دین بچانے کا تعلق ہے
وہ سعادت زندہ ہے اور زندہ رہے گی. خداوند تعالی ہمیں حسینیت پر جینا اور مرنا نصیب فرمائے. جئیں تو حسینیت پر، مریں تو حسینیت پر، معشور ہوں تو حسینیت پر. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ایک سورہ فاتحہ ہوتی ہے تلاوت کر کے بانیان کے مرحومین، آپ کے اپنے مرحومین، بلکہ جتنے بھی اہل ایمان اور ایمان لے کے اس دنیا سے رحلت کر گئے، سب کی ارواح کو ہدیہ